اور آگے چلیں قرآن کی ایک اور آیت کی طرف تاکہ آپ محسوس کر سکیں کہ اللہ عز و جل کن کو ناپسند فرماتا ہے۔ پہلی چیز، اللہ فضول خرچ کرنے والے کو ناپسند فرماتا ہے۔ دوسری آیت کریمہ اللہ ارشاد فرماتا ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیا انہ لا يحب المعتدین، اللہ کو پکارو عاجزی کے ساتھ اور آہستہ اللہ عز و جل کی بارگاہ کے اندر تضرع کرو، گریہ وزاری کرو اور دعا مانگو، لیکن آہستہ دعا مانگو۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے حد سے گزرنے والے کو اللہ پسند نہیں فرماتا۔ باؤنڈری کے اندر رہو، حد کو فلانگو نہیں، حد کراس نہ کرو۔ جو شخص حد کے اندر رہتا ہے اور حدود کی پامالی نہیں کرتا، اللہ اس بندے سے محبت فرماتا ہے۔ مجھے اس موقع پر ایک واقعہ یاد آ رہا ہے۔ قرآن مقدس کی روشنی کے اندر ایک ماں اپنے بچے کو 2 سال دودھ پلا سکتی ہے اور 2 سال کے بعد ماں اپنے بچے کو دودھ چھڑا دے۔ اللہ اکبر! ایک خاتون اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی اور چاند کی تاریخ کے اعتبار سے، ہجری کے اعتبار سے، اسلامی تاریخ کے اعتبار سے میں آپ کو بتا دوں شمسی اور قمری تاریخ کے اندر فرق یہ ہوتا ہے، شمسی کا سال 10 دن بڑا ہوتا ہے اور قمری سال 10 دن چھوٹا ہوا کرتا ہے۔ آپ دیکھیں ایک ماں اس زمانے کے اندر کس طریقے سے قمری سال کا اہتمام کر رہی ہے۔ اللہ اکبر! اپنے بچے کی ولادت کے بعد اسے دودھ پلاتی ہے اور 2 سال جیسے ہی مکمل ہو جاتے ہیں ماں کو محسوس ہوتا ہے کہ آج میرے بچے کے 2 سال دودھ پلانے کے مکمل ہوئے۔ بچہ سینے سے لگا ہوا ہے اور ماں اپنے بچے کو دودھ چھڑا رہی ہے، اسے ہٹا دیتی ہے، بچہ رونے لگتا ہے، ماں کسی اور چیز کا انتظام کرتی ہے لیکن خود کا دودھ نہ پلا کر کہتی ہوئی نظر آتی ہے کہ میرے رب نے فرمایا حد سے گزرنے والے سے وہ محبت نہیں فرماتا۔ آپ اندازہ لگائیں، ہمارے لیے باؤنڈری ہے، ہمارے لیے حدود ہیں، ہمارے لیے سرحدیں ہیں، اس سے باہر نہیں جانا چاہیے، باؤنڈری کراس نہیں کرنا چاہیے۔ کسی بھی چیز کے اندر مبالغے سے بچو، کسی بھی چیز کے اندر غلو سے بچو، کسی بھی چیز کے اندر حد سے تجاوز کرنے سے بچو، کہ جو حد سے تجاوز کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے محبت نہیں فرماتا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں ایک تیسری آیت کی طرف ہم چلتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ بالکل مختال فخور۔ پروردگار جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے اپنے چہرے کو ٹیڑھا نہ کرو۔ جو لوگ لوگوں سے ملاقات کرتے یوں کرتے ہیں، چہرہ ٹیڑھا کرتے ہیں، قرآن نے اس سے منع فرمایا۔ قرآن کو یہ انداز پسند نہیں۔ اللہ نے اچھا منہ دیا ہے، مسکراتے ہوئے ملو، ٹیڑھے منہ سے کیوں ملتے ہو؟ اللہ کو یہ ٹیڑھا منہ پسند نہیں۔ اللہ اکبر! اسی کے ساتھ پروردگار فرماتا ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین پر اکڑ کے مت چلو۔ اور میں آپ کو بتاؤں اللہ ہمیشہ یہی چاہتا ہے کہ میں اپنے بندوں کو ایسی عادتوں میں ڈھال دوں کہ میرے بندے ان عادتوں کو اختیار کر لیں تو میرے دوسرے بندے اس سے محبت کریں۔ ٹیڑے منہ کرنے والے سے کوئی محبت نہیں کرتا۔ اگر کوئی کسی سے ملاقات کرتے وقت اپنا منہ ٹیڑھا کر لے تو آدمی اس کو مغرور سمجھتا ہے، اس سے نفرت کرتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص کسی سے ملاقات کرتے وقت مسکراتے ہوئے ملتا ہے تو آدمی اس سے محبت کرتا ہے۔ اللہ یہی چاہتا ہے کہ میرے بندے سے بندے محبت کریں، کوئی ایسی عادت میرے بندے میں نہ آ جائے جس کی بنیاد پر لوگ اس سے نفرت کریں۔ تو فرمایا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرے بندوں کی محبت لوگوں کے دلوں کے اندر رہے۔ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، لوگوں سے ملاقات کے وقت اپنا منہ ٹیڑھا نہ کرو۔ اللہ اکبر! وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پر اکڑ کے مت چلو۔ آپ دیکھیں اگر کوئی آ رہا ہو اور آنے والا یوں سینہ تان کر کے آتا ہو تو دیکھنے والا دیکھ کر کہے گا پتہ نہیں کیا زمین پھاڑ ڈالے گا، اتنا اکڑ رہا ہے، اس طرح سے چل رہا ہے۔ پتہ چلا اکڑ کے سینہ تان کر چلنے والوں سے دنیا محبت نہیں کرتی۔ نگاہیں جھکی ہوئی ہوں، خرامہ کوئی چل رہا ہو تو اس کی چال کو دیکھ کر آدمی کہتا ہے بڑا نرم مزاج آدمی لگ رہا ہے، بڑا اچھا آدمی لگ رہا ہے۔ اور قربان جائیے
قرآن نے جب ولیوں کی تعریف کی تو یوں ہی تو فرمایا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، کیا رحمان کے بندے جب زمین پر چلتے ہیں تو خرامہ خرامہ چلتے ہیں، بڑے منکسر المزاج ہو کر کے چلتے ہیں، بڑی نرمی کے ساتھ چلتے ہیں، بڑی متانت کے ساتھ چلتے ہیں۔ لیکن وہ لوگ جو زمین پر اکڑ کے چلتے ہیں قرآن اس کو پسند نہیں کرتا، اللہ اسے پسند نہیں کرتا، اور اللہ نے فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور پھر وہ لوگ جو زمین کے اوپر اکڑ کے چلتے ہیں، اترانا جن کی عادت ہے، اللہ فرماتا ہے میں ان کو پسند نہیں کرتا۔ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، فخر سے مت چلا کرو، اکڑ کے مت چلا کرو۔ اللہ نے چلنے کے حوالے سے فرمایا زمین پر جب چلو تو نرمی کے ساتھ چلا کرو، آرام سے چلا کرو۔ یہاں سے ایک مزاج مل رہا ہے، اور وہ مزاج یہ ہے کہ انسان چال سے پہچانا جاتا ہے، اس کی چال دیکھو تو سمجھ میں آ جاتا ہے یہ کس مزاج کا آدمی ہے۔ اگر نرمی اس کی ہے، اس کی چال کے اندر نظر آتی ہے تو انسان پکار اٹھتا ہے یہ آدمی بڑا اچھا لگ رہا ہے، اور اگر اکڑ اس کی چال میں نظر آتی ہے تو انسان فوراً یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ یہ انسان بڑا مغرور ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس بات کو اچھی طریقے سے ذہن کے اندر محفوظ کر لیں کہ اگر کوئی اکڑ کے چلتا ہو اور یہ محسوس کرے کہ لوگ مجھ سے محبت کریں اور اللہ مجھ سے محبت کرے، اکڑنے والے سے نہ مخلوق محبت کرتی ہے نہ خالق محبت کرتا ہے۔ لیکن ہم کیا کریں؟ آج کے دور کے اندر اگر مسلمانوں کی زندگی کا جائزہ لیا جائے تو آج کے دور کا مسلمان اپنی زندگی کو ایسے سانچے میں ڈھال رہا ہے، جن چیزوں سے خدا نے منع کیا ہے وہ کرتا نظر آتا ہے، اور جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا اسے چھوڑتا نظر آتا ہے، اور چاہتا ہے کہ اللہ اسے عزت دے دے۔ عزت تو اسے ملا کرتی ہے جو مولا کی مانا کرتا ہے، مولا کے رسول کی مانا کرتا ہے۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی نہ مانے اللہ اسے عزت نہیں دیتا، سربلندی نہیں دیتا۔ اللہ اکبر، آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں کہ جتنے بھی اولیاء آپ کو ملیں گے، جتنے بھی بزرگان دین آپ کو ملیں گے، جتنے بھی صحابہ آپ کو ملیں گے، جتنے بھی تابعین آپ کو ملیں گے، ان کی زندگی کے اندر وہ عادتیں آپ کو نظر ہی نہیں آئیں گی جن عادتوں والوں سے اللہ محبت نہیں فرماتا، بلکہ ان کی زندگی کے اندر آپ وہی ساری عادتیں دیکھیں گے جن عادتوں کو اللہ پسند فرماتا ہے۔ توبہ کرنے والے کو اللہ پسند فرماتا ہے، پاک رہنے والے کو اللہ پسند فرماتا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں آج کے نوجوان سے کہا جائے چلو نماز کے لیے، حضرات میں ناپاک ہوں، معاذ اللہ من ذالک۔ آپ اندازہ لگائیں تم کیسے ناپاک؟ میں کھڑے ہو کر پیشاب کیا ہوں۔ مجھے حیرت ہوتی ہے ایسی ناپاکی میں پورا دن گزر جاتا ہے، اور اسی طریقے سے انسان وقت گزارتا نظر آتا ہے۔ پتہ یہ چلا ہمارا معاشرہ ناپاکی کی طرف بڑھ رہا ہے، اور پاک اگر کوئی رہتا ہے تو آپ جانتے ہیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پاک رہنے والے سے اللہ محبت فرماتا ہے، پاک رہنے والے سے اللہ کے رسول محبت فرماتے ہیں، پاک رہنے والے سے فرشتے محبت کرتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، صحابہ کا، اولیاء کا معمول تھا کہ جب وضو ان کا ٹوٹ جاتا فوراً وضو کر لیا کرتے، اس لیے کہ اللہ عز و جل پاک رہنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ آج ہماری قوم غسل فرض بھی ہو جائے تو اسے ادا کرنے کے لیے تیار نہیں، ناپاکی میں رات گزر جاتی ہے، نماز قضا ہو جاتی ہے، اسے احساس تک نہیں ہوتا۔ یاد رکھیں اس طریقے سے اوقات گزارنے والے اور نماز قضا کرنے والے سے اللہ محبت نہیں فرماتا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اکڑنے والے سے اللہ محبت نہیں فرماتا، تکبر کرنے والے سے اللہ محبت نہیں فرماتا، اسراف کرنے والے سے اللہ محبت نہیں فرماتا، اسی طریقے سے حد سے گزرنے والے سے اللہ محبت نہیں فرماتا۔